تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بے پایہ حمد و ثنا خالق لم یزل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بعد ازاں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت سرور انبیاء تاجدار مدینہ حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دین متین عطا فرمایا۔ الحمدللہ 1947 کی 14 اگست کو یہ پاکستان اس دنیا میں معرض وجود میں آیا۔ قیام پاکستان سے قبل ایک طویل عرصہ بر صغیر پاک و ہند پر انگریزوں کی حکومت رہی۔ انگریزوں کے دور حکومت میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ بالخصوص انگریز بھی مسلمانوں کو دبا کر رکھتے تھے، اور پھر جو ہندو ہوتے تھے وہ بھی مسلمانوں کو دبا کر رکھتے، کیونکہ ہندوؤں نے کچھ ہی عرصے کے اندر علاقائی صورتحال کا جائزہ لے کر کاروبار کے تمام مراکز پر کنٹرول کر لیا تھا، اور مسلمانوں کے پاس کھیتی باڑی اور زراعت تو ہوتی تھی، لیکن کاروبار اور مین اور مرکزی ادارے جو ہیں وہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہوتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں در حقیقت اس طویل عرصے میں کوئی بڑا لیڈر بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ سیاسی طور پر مسلمان بڑے محروم تھے، ان کی اصل رہنمائی کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ جب 1857 میں جنگ آزادی کے نام پر ہجرتیں ہوئیں نا، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی آبادی نے ہندوستان سے ہجرت کی اور دوسرے ممالک کی طرف چلے گئے، تو اس وقت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے ایک فتویٰ دیا تھا کہ جنگ آزادی کے نام پر یہ جو ہجرت کرنے کا شور اٹھایا نا بر صغیر پاک و ہند کے اندر، تو فرمایا کہ یہ سازش ہے، ہمیں اس سازش کا اعلیٰ کار نہیں بننا چاہیے۔ لیکن فوری طور پر تو مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ ہجرت کر کے یہاں سے دوسرے ممالک میں چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب جنگ آزادی ختم ہو گئی، یہ لوگ واپس آئے تو ان کی زمینوں پر، ان کے مکانوں پر، ان کے کاروباروں پر ہندو قابض ہو گئے تھے، اور اب اگر یہ اپنا مکان، اپنا کاروبار، اپنی جائیداد، اپنی پراپرٹی، اپنی زرعی زمینیں واپس لینے کے لیے حکام بالا کی طرف رجوع کرتے تو وہ انگریز بیٹھے ہوئے تھے، اور انگریز جو ہیں وہ اس لیے ہم سے پہلے ہی خار کھاتے تھے کہ یہی تو لوگ ہیں جو جنگ آزادی کے نام پر ہمارے ساتھ دغا کر رہے تھے، اور اس کڑے وقت میں ہندوؤں نے ہمارے ساتھ وفاداری کی، فلہٰذا وہ ہندوؤں کی حامی تھے اور مسلمانوں کے مخالف تھے۔ 1857 کی اس ہجرت کے اندر بھی مسلمانوں نے بہت نقصان برداشت کیا، لیکن طویل عرصے کے بعد ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں یہاں سے ہجرت کر کے جانا نہیں چاہیے تھا، یہ ہمارا وطن ہے، ہم یہاں پر رہتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو اسلام کا ایک نظریہ تھا، دو قومی نظریے کا، یہ تقریباً سن 1900 کے آس پاس میں جو اس کی تشریح ہوتی تھی اور قیام پاکستان کی باتیں ہونے لگی نا، تو اس وقت اس نظریے کی بنیادی تشریح غلط کی گئی۔ ممبر و محراب پر بیٹھے ہوئے علماء کرام بھی تقسیم ہو گئے، اور در حقیقت یہ سمجھنے میں دقت کا شکار ہو گیا کہ بعض علماء کا موقف تھا کہ ملت وطن کے ساتھ ہوتی ہے، اور بعض علماء کا موقف تھا کہ ملت دین کے ساتھ ہوتی ہے۔ دونوں کے اندر فرق ہے۔ بعض نے کہا کہ ملت وطن کے ساتھ ہوتی ہے، بعض نے کہا کہ ملت دین کے ساتھ ہوتی ہے، اور جب یہ باتیں اٹھنے لگی نا کہ ملت وطن کے ساتھ ہوتی ہے،
تو گویا کہ انگریزوں نے اور ہندوؤں نے مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ دیکھو ہم بھی یہاں پر رہتے ہیں، تم بھی یہاں پر رہتے ہو، ہندو لوگ مذہب کے وہ بھی یہاں پر رہتے ہیں، آباء و اجداد سے تم یہاں پر رہتے ہو، تم سارے کے سارے ایک ہی ملت ہو، تمہیں علیحدہ وطن کے لیے جنگ لڑنے کی کیا ضرورت ہے، علیحدہ وطن کے لیے تمہیں کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ علماء کرام کے جو کہتے تھے کہ ملت دین کے ساتھ ہوتی ہے، ان کا موقف یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ الکفر ملت واحدۃ، حضور نے فرمایا کہ کفر جو ہے نا ملت واحد ہے، ہندو بھی ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے، یہودی بھی ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے، عیسائی بھی ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے، ستارہ پرست بھی جمع ہو جائیں گے، مجوسی بھی جمع ہو جائیں گے، نصرانی بھی جمع ہو جائیں گے، یہ سارے ایک جگہ پر جمع ہو کر مسلمان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور یہ مناظر آپ نے دیکھے مکہ کے اندر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو ختم کرنے کے لیے کافر بھی تیار ہو گئے، یہودی بھی تیار ہو گئے، عیسائی بھی تیار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں تشریف لے کر آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے میں آنے کے بعد اب آپ بتائیے کہ مدینے کے یہودیوں کو کیا تکلیف تھی، اور سب سے بڑی بات ہے کہ خیبر کے یہودیوں کو کیا تکلیف تھی۔ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے نکل کر آئے تھے، مدینے میں آ کر بیٹھے تھے، مکہ کے لوگوں نے نکالا تھا، مدینے کے لوگوں نے ویلکم کہا تھا، خیبر کے لوگوں کو کیا تکلیف تھی، وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے کیوں تیار ہو گئے۔ اور پھر جب مکہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے والے تھے، مکہ کے انصار نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی زمینیں بھی دیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کو اپنے مکانات بھی دیے، اپنے کاروبار میں بھی شریک کیا، تو ان یہودیوں اور عیسائیوں کو کیا تکلیف تھی اس کے اندر؟ بھی شریک ہونے والے کوئی ہیں، شریک کرنے والے کوئی ہیں، تمہارے پیٹ میں درد کس بنا پر تھا؟ اس لیے کہ حضور نے جو فرمایا کہ الکفر ملت واحدۃ، یہ اسلام کو گرانے میں سارے کے سارے کافر ایک تھے۔ اس لیے مدینے کے اندر ہو یا مکہ کے اندر ہو، عیسائی بھی جمع ہو گئے، یہودی بھی جمع ہو گئے، کفار بھی جمع ہو گئے، نصرانی بھی جمع ہو گئے، ستارہ پرست بھی جمع ہو گئے، مجوسی بھی جمع ہو گئے، آتش پرست بھی جمع ہو گئے، ساری اقوام ایک جگہ پر جمع ہو گئی اور سب نے مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکفر ملت واحدۃ، اور وہ علماء جو کہتے تھے کہ ملت دین کے ساتھ ہوتی ہے، ان کا بنیادی موقف بھی یہی تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے حضور کی حدیث نہیں سنی؟ اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی کے ساتھ رہنا تھا تو سب سے بہترین ہمسایہ جو تھا وہ تو ابو لہب تھا، کیونکہ حضور کا چچا تھا نا، سگا رشتہ دار تھا۔ سب سے بہترین ہمسایہ تو ابو جہل تھا، جس کی دیوار حضور کے مکان کے ساتھ ملتی تھی۔ سب سے بہترین ہمسایہ تو عتبہ اور شیبہ تھا، جو مکے کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ لیکن جب جنگ کی بات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عتبہ بھی میرا نہیں ہے، شیبہ بھی میرا نہیں ہے، ابو لہب بھی میرا نہیں ہے، ابو جہل بھی میرا نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں فارس سے آنے والے بندے سلمان فارسی کو حضور نے اپنے ساتھ لگایا، فرمایا کہ یہ سلمان فارسی جو ہے یہ میرا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سلمان منا و اہل البیت، فرمایا کہ صحابہ یاد رکھو سلمان جو ہے یہ میرا ہے اور میرے اہل بیت میں ہے یہ۔ حالانکہ فارس سے آیا تھا، رنگ بھی اور تھا، قوم بھی اور تھی، قبیلہ بھی اور تھا، شکل بھی اور تھی، لیکن نہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والا تھا۔ اب کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر حضور نے فرمایا کہ سلمان میرا ہے، اور کلمے کی بنیاد پر فرمایا کہ ہمارا تعلق ابو جہل کے ساتھ نہیں ہوگا۔ کلمے کی بنیاد پر فرمایا کہ ہمارا تعلق ابو لہب کے ساتھ نہیں ہوگا، ہمارا تعلق عتبہ اور شیبہ کے ساتھ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ہمارا کلمہ نہیں پڑھتے، وہ ہمارے دین کے اندر داخل نہیں ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ موقف اختیار کیا گیا کہ یہ جو دو قومی نظریہ ہے یہ وطن کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ ملت اس کی بنتی ہے دین کی بنیاد پر۔ اور علامہ اقبال یہ تقریباً 1900 سے پہلے جب شروع میں اشعار کہتے تھے تو یہ بھی بنیادی طور پر اسی بات کے حامی تھے کہ وطن جو ہے نا یہ ملت کا سبب ہے، دین ملت کا سبب نہیں ہوتا۔ پھر علامہ محمد اقبال علیہ رحمت کو کتابیں ملی پڑھنے کے لیے، اور انہوں نے علماء کرام کے موقف کو سنا، علماء کی کتابیں پڑھی، اور بالخصوص محدث اعظم علیہ رحمت کی جب انہوں نے کتابیں پڑھی نا، دو قومی نظریہ انہیں وہاں سے سمجھ میں آیا، اور انہوں نے اسی دو قومی نظریے کی بنا پر، حالانکہ ایک وقت تھا کہ جب علامہ اقبال کا شعر بڑا مشہور ہوا تھا، پوری غزل لکھی تھی، اور اقبال نے کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا،
بڑی مشہور غزل تھی نا اس کی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں اس کی یہ چمنستان ہمارا. اور یہ آج بھی انڈیا کا قومی ترانہ ہے. ان لوگوں نے اپنے پاس اس کو محفوظ رکھا. اور جب 1905 کے اندر اقبال کو سمجھ میں آئی کہ دو قومی نظریہ ہے کیا چیز، اور دو قومی نظریے کی بنیاد وطن پر نہیں ہے بلکہ دین پر ہے، تو پھر علامہ اقبال نے دوبارہ اپنا قلم اٹھایا. قلم اٹھا کے اقبال نے کہا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا. ہم صرف ہندوستان کی بات نہیں کرتے، کہتے چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہان ہمارا. لوگ حیران ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ اقبال یہ تو تمہارا انداز نہیں تھا، یہ تو تمہارا انداز نہیں تھا. حالانکہ تمہارا یہی شعر تھا. اقبال نے کہا تھا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا. لیکن پھر اقبال نے جب اس کو سمجھ میں آئی تو وہ کہنے لگا کہ باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. تمہیں آزما چکا ہے، ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں دبنے والے. یہ ہندو جمع ہو کے آ جائیں، انگریز جمع ہو کے آ جائیں، عیسائی جمع ہو کے آ جائیں، یہودی جمع ہو کے آ جائیں، یہ ہمیں نہیں دبا سکتے. ہم دین کے نام پر کھڑے ہیں اور ہماری ملت بنتی دین کے ساتھ ہے، ہماری ملت بنتی دین کے ساتھ ہے. پھر 1905 کے بعد والے اقبال کے نظریے کو اگر آپ پڑھیں نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اقبال نے دو قومی نظریے کو ملت اور وطن کے ساتھ نہیں بلکہ انہوں نے دین کے ساتھ مختص رکھا. یہ اقبال نے 1905 کے بعد کیا. اور علامہ اقبال کے وصال کے بعد آخری ایام تھے ان کے، اور قائد اعظم محمد علی جناح جب قیام پاکستان کی تحریک بڑے زور و شور پر تھی تو قائد اعظم نے کوئٹہ کے اندر جو جلسہ ہوا تو اس کے اندر آپ نے دو قومی نظریے کی بنیاد یہاں پر رکھی اور بتایا لوگوں کو دو قومی نظریہ ہمارا ملت کے، یہ جو دو قومی نظریے میں ملت کی بنیاد ہے نا وہ ہماری مذہب کی بنیاد پر ہے، دین اس کی بر صغیر کی بنیاد پر نہیں ہے. جب قائد اعظم نے یہ بات بتائی تو ایک مرتبہ دلی کے اندر قائد اعظم خطاب کر رہے تھے بمبئی کے اندر، اور وہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح کے جلسے کے اندر بہت سارے لوگ شامل تھے. ایک ہندو صحافی کھڑا ہو گیا، اس نے بڑے دلیرانہ انداز میں اور بڑے جرأت بھرے انداز میں قائد اعظم کو مخاطب کیا اور کہا کہ قائد اعظم ہم بھی یہاں کے رہنے والے، ہمارے باپ دادا بھی یہاں کے رہنے والے تھے، کئی نسلوں سے ہم لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور ایک قوم کی طرح رہتے ہیں. یہ تو بعد میں عرب سے کچھ لوگ آ گئے اور انہوں نے آ کے یہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی باتیں کی، انہوں نے دین کی باتیں کی اور ہمارے اندر پھوٹ ڈال دی. اصل میں ہم لوگ جو ہے نا آباء و اجداد سے یہاں پر رہنے والے ہیں. اس لیے تمہیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو آپس میں نہیں لڑاؤ، ہمیں یہ دین کی باتیں کر کے نہیں دکھاؤ، ہمیں وطن کی باتیں کر کے نہیں دکھاؤ. ہم نسلوں سے یہاں پر آباد ہیں، ہماری نسلیں یہاں پر رہیں گی. اس لیے ہمارے اندر یہ دو قومی نظریے کی بات نہیں کرو، دو وطنوں کی بات نہیں کرو، پاکستان اور انڈیا کی بات نہیں کرو. تو قائد اعظم نے تحمل سے اس کی بات سنی اور تھوڑی دیر کے بعد قائد اعظم نے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ مجھے پانی دیا جائے. قائد اعظم کو پانی دیا. قائد اعظم نے اس میں سے آدھا گلاس پانی کا پیا اور پھر آدھا گلاس باقی بچا کے نا اس ہندو صحافی سے مخاطب ہو کے کہا کہ آپ بڑے جلال کے اندر ہیں، بڑے غصے میں ہیں آپ، تو یہ لے پانی پئیں تاکہ ٹھنڈے ہو جائیں. اس نے کہا کہ تم حقیر مسلمان، میں تمہارا جوٹا پیوں گا؟ تمہیں جرأت کیسے ہوئی تم حقیر مسلمان ہو کر مجھے کہو کہ میں تمہارا جوٹا پانی پیوں؟ تو قائد اعظم نے وہ گلاس، ایک دوسرا بندہ بیٹھا تھا جو ترکی نسل کا تھا، قائد اعظم نے اس کو دیا، کہا کہ یہ پانی پی لو. اس نے فوراً گلاس پکڑا اور بڑی محبت کے ساتھ پانی پی لیا. تو قائد اعظم نے اس سے مخاطب ہو کے کہا کہ بتاؤ اس بر صغیر میں اگر ہمیں رہنا پڑے تو ہم تمہارے ساتھ رہیں گے یا اس کے ساتھ رہیں گے؟ تم تو ہمیں حقیر سمجھتے ہو نا، تم تو ہماری توہین کرتے ہو، ہم تو تمہاری نظر میں مسلح ہیں. اگر ہمیں اس وطن میں، اس بر صغیر میں رہنا پڑے تو کس کے ساتھ رہیں گے؟ تمہارے ان رویے کو دیکھ کر میں کہتا ہوں کہ ملت جو ہے وہ دین کے ساتھ بنتی ہے. یہ ترکی کا رہنے والا ہے لیکن محمد عربی کا کلمہ پڑھتا ہے تو میری ملت اس کے ساتھ تو میچ کرتی ہے، تمہارے ساتھ میچ نہیں کرتی. اور یہی اختلاف تو عرب کے اندر ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ملت کی بنیاد خاندان پر رکھنی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سب سے پہلے ابو لہب کو گلے سے لگاتے.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے ابو جہل کو گلے لگاتے، سب سے پہلے عتبہ شیبہ کو گلے لگاتے، لیکن نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو بھی نہیں لگایا، ابو لہب کو بھی گلے نہیں لگایا، عتبہ شیبہ کو بھی نہیں لگایا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشے کے رہنے والے بلال کو اور فارس کے رہنے والے سلمان کو اپنے گلے سے لگایا۔ فرمایا کہ یہ میری ملت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کیونکہ محبت ہے ان کے ساتھ ہمیں، یہ دین پہ چلنے والے ہیں، یہ ہمارا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات تھیں جن کی بنیاد پر دو قومی نظریے کا آغاز کیا گیا۔ ہمارے یہاں دو قومی نظریہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں، لیکن نہ تو بچوں کے سامنے اس کی تشریح ہو پاتی ہے، بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا دو قومی نظریہ کیا، وہ صرف ایک لفظ سمجھتے ہیں، اور نہ پڑھانے والوں کو پتہ ہوتا کہ دو قومی نظریہ ہوتا کیا ہے۔ کبھی ہم نے کھول کے دو قومی نظریہ بچوں کے سامنے بیان ہی نہیں کیا، بچوں کو بتایا ہی نہیں ہے۔ تو اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر جب اس وطن عزیز کی تحریک چلی تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے کرم کیا، اور 1947 کی اگست میں 14 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وطن عزیز ہمیں عطا کیا۔ یہ وطن عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یاد رکھیے گا، جسے پاکستان کی آزادی کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے وہ تھوڑا عرصہ انڈیا میں چلا جائے، کیونکہ عربی کی بڑی مشہور مثال ہے کہ یعرف الاشیاء بازدادها، ہر چیز جو ہے نا وہ اپنی مخالفت کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔ دن ہوتا ہے نا تو ہمیں دن کی اہمیت کا اندازہ رات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر 24 گھنٹے ہمارے اوپر سورج کھڑا رہتا، ساتوں دن ہمارے سروں پہ سورج چمکتا رہتا، پورا مہینہ سورج چمکتا، پورا سال ہمارے سر پہ سورج رہتا، ہم تنگ آ جاتے، ہم پریشان ہو جاتے، ہم سکون کے لیے ترستے، ہم نیند کے لیے ترستے، ہم آرام کے لیے ترستے، اور ہمیں یہ سورج اپنے لیے مصیبت نظر آتا۔ لیکن اللہ رب العالمین کا نظام قدرت تھا کہ 12 گھنٹے اگر سورج تھا تو 12 گھنٹے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات عطا کی۔ جب رات ہو جاتی ہے، سخت تاریکی ہو جاتی ہے، انسان کو نظر ہی کچھ نہیں آتا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، بندے کے کاروباری زندگی معطل ہو جاتے ہیں، سارے کام ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ دن کی بڑی اہمیت ہے۔ چونکہ یعرف الاشیاء بازدادها کہ چیزیں اپنی ضد کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ اگر کسی کو وطن عزیز کی آزادی کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو تو 2-4 مہینے کے لیے، 2-4 سال کے لیے انڈیا میں چلا جائے، وہاں کا رہن سہن دیکھے، وہاں کی مسلمانوں کو دیکھے کہ ان کو اذان دینے کی پابندی ہوتی ہے، وہ گائے کی قربانی نہیں کر سکتے، ان کی خواتین پردہ نہیں کر سکتی، ان کی بچیاں کالج اور یونیورسٹی کے اندر باپردہ برقع پہن کر، گون پہن کر داخل نہیں ہو سکتی، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ دین کے نام پر یہ وطن عزیز کتنی بڑی آزادی ہے۔ اس آزادی کی قدر کرنی چاہیے نا، اور اس آزادی کی قدر تو یقیناً انہیں ہوگی جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ وہ لوگ جنہیں آزادی پلیٹ میں سجا کر دے دی گئی، ان کے لیے آزادی تو آزادی نہ ہوئی، ان کے لیے آزادی 14 اگست کے نام پر ایک فنکشن ہے، ایک تقریب ہے، اور اس فنکشن اور تقریب کا انداز ہی ہے ان کے نزدیک کہ موٹر سائیکل کا سلنسر اتار کے پٹرول کی ٹینکی فل کر کے بازار میں نکل جائیں، سویرے 12 بجے، دوپہر 12 بجے سے نکلے، رات 2-3 بجے تک ہنگامہ آرائی کریں، سڑکوں پر ادھم مچائیں، شریف آدمی کا جینا محال کر دیں، اور شام کو آ کے گھر میں لیٹ جائیں اور خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وطن عزیز دیا۔ وطن عزیز یہ تو نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ 14 اگست کو اٹھیں، نہائیں دھوئیں، اچھے لباس پہنیں، خوبصورت لباس پہنیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز شکر کے ادا کریں۔ آپ کچھ درود پاک تلاوت کیجئے، آپ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، اور یہ قرآن پاک، نوافل، درود پاک ان لوگوں کی صالح ثواب کیجئے جنہوں نے آپ کو وطن عزیز دینے کے لیے قربانیاں دیں۔ کیا ضرورت ہے 70 سال کے بوڑھوں کو وطن عزیز کے لیے لڑنے کی اور جہاد کرنے کی؟ زندگی 70 سال گزر گئی تھی، 2-4 سال اور بھی گزر جاتے۔ انہوں نے اپنی نسل کو سکون دینے کے لیے وطن عزیز کے لیے قربانیاں دیں۔ تو نسل کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں۔ یہ ہمارا وتیرہ جو ہے نا جشن آزادی کے نام پر بڑا غلط پڑ گیا ہے، اس غلط وتیرے کو آپ روکیے۔ اب یقین مانیے اگر آپ نہیں روکیں کہ آج کے 20 سال کے بعد پاکستان میں جشن آزادی سوائے ہنگامہ آرائی کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے فی الحال، لیکن پھر بھی 20-30 سال کے بعد تو حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ جشن آزادی کے نام پر شریف آدمی کا باہر نکلنا محال ہو جائے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے وطن عزیز کا ایک خوبصورت چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کیا کریں۔ اب کہیں بھی ہوں، کسی بھی سوسائٹی میں ہو، کسی بھی محلے کے اندر ہو، کسی بھی کمپنی میں کام کرتے ہوں،
ہمیشہ اپنے ادارے کا خوبصورت چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کریں، ہمیشہ اپنی سوسائٹی کا خوبصورت چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کریں، ہمیشہ اپنے ملک کا خوبصورت چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر 4-6 دن کہیں صفائی نہیں ہوتی نا، ہم فوراً اس کی تصویر بناتے ہیں، سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی صفائی نہیں ہو رہی یہاں پر۔ تو میرے بھائی، یہاں پر صفائی کی صورت کو خراب کرنے میں مین کردار کس کا ہے؟ ہر چیز کا ایک شیڈول ہوتا ہے نا، ہر چیز کا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ جیسے ہماری سوسائٹی ہے، ہماری سوسائٹی میں کچرا اٹھانے والا آتا ہے، اس کی ایک ٹائمنگ ہے، اس کے آنے کے ٹائم سے 10 منٹ پہلے کچرا بورے میں ڈال کر یا ڈسٹ بن میں ڈال کر گلی میں رکھ دیا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، وہ اٹھا کے لے جائے گا۔ اگر آپ رات کو عشاء کی نماز کے بعد کچرا اٹھا کے گلی میں ڈال دیں، کتے آئیں شاپر بکھیر دیں، کچرا ہوا کے ساتھ اڑ جائے، تو سوسائٹی کے نظام کو خراب کرنے میں کس کا کردار تھا؟ یہ باہر کے لوگوں کا ہوگا، ہمارا کردار ہوگا نا۔ ہر چیز کا ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک نظم و ضبط ہوتا ہے، اور اس نظم و ضبط کو خود طے کرنا پڑتا ہے، اصول و ضوابط خود بنانے پڑتے ہیں۔ تو اسی طرح وطن عزیز میں جہاں پر بھی صفائیاں ہوتی ہیں، ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم بقرہ عید پر علاشیں پڑی ہوتی ہیں، اس کی تصویر بنا کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیں، جناب صفائی نہیں ہوئی۔ کبھی ہم نے یہ کیا صفائی ہوتی ہوئی کی تصویر ڈالی ہو کہ دیکھیں جی ماشاءاللہ گورنمنٹ ٹھیک ٹھاک کام کر رہی ہے؟ کبھی آپ نے اپنے علاقے کی خوبصورت تصویر ڈالی ہو، اس میں بتایا ہو کہ ہماری مینجمنٹ بہترین انداز میں کام کرتی؟ ہم ہمیشہ تصویر کا غلط رخ لوگوں کے سامنے شو کرتے ہیں، اپنی تصویر کا اچھا رخ پیش کیا کریں، لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا وطن عزیز کتنا خوبصورت ہے۔ آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے کتنی ترقی کی ہے، لوگوں کو آپ بتائیں کہ ہم نے کتنی کامیابیاں حاصل کی ہے۔ اس وطن عزیز کے اندر ہماری نسل محفوظ ہے، اس وطن عزیز کے اندر ہماری بیٹیاں محفوظ ہیں، اس وطن عزیز کے اندر ہمارا دین محفوظ ہے، اس وطن عزیز کے اندر ہمیں مذہبی آزادی ہے مسجد میں جانے کی، ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں، ہم رات کو 12 بجے بھی آ کے مسجد میں نماز پڑھیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ آپ رات کو آدھی رات کو بھی محفل سجا لیں، آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، کیوں؟ آپ وطن عزیز کے نام پر آزاد قوم ہیں۔ تو اس آزادی کی اہمیت کو اجاگر رکھیں اور اس وطن عزیز کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ پیدا کریں، اس وطن عزیز کے لیے قربانیاں دینے کا شوق پیدا کریں، نہ صرف پیدا کریں بلکہ اپنی نسل کو بتائیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس وطن عزیز کی قربانیوں کو یاد رکھنے کی توفیق بھی دے، اللہ تعالی اس وطن عزیز کے دفاع کے لیے ہمیں مضبوط قوم کے طور پر ابھر کر سامنے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔